الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل به من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مسلک، اس مشرب، اس نظریے اور اس عقیدے اور اس اصول اور اس آئین سے مربوط فرمایا ہے کہ جہاں عقل کی زیادہ اہمیت و حیثیت ہے اور قیاس کو بالکل وقت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو قیاس کی قوت نہیں بلکہ عقل کی قوت عطا کی ہے، اور اگر قیاس ہی سے کام لینا تھا تو اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا سردار شیطان کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ معصوم نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے یقین کرنا چاہیے اور اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جہاں عقل ہے وہیں پر شریعت ہے، اور جہاں شریعت ہے وہیں عقل ہے، نہ شریعت عقل سے ٹکراتی ہے نہ عقل شریعت سے ٹکراتی ہے۔ جو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے وہی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خود پروردگار نے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے سے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ الحجۃ بین العبد والمعبود هو العقل، عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے اس کا نام عقل ہے، اور میں اس وقت صاحبان عقل سے ہی مخاطب ہوں، میرا خیال ہے آخری تک اتنے حضرات بیٹھے سب صاحبان عقلی بیٹھے ہوئے، تو اچھی بات تھی کہ سبھی بول دیتے میرے ساتھ، لیکن آدھے لوگوں نے بولا، لیکن میرا اس نظر یہ کہتا ہے کہ سبھی ماشاءاللہ سے صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری گفتگو سمجھنے میں یقیناً کسی کو کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ الحجۃ بین العبد والمعبود هو العقل، یہ معصوم کی حدیث ہے، اور معصوم وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، معصوم وہی کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، معصوم وارث علم رسول ہے، تو جو علم رسول ہے وہی علم خدا ہے، اور علم خدا آپ جانتے ہیں کہ اللہ عالم بعد میں ہے، علم پہلے ہے،
میں صرف جملے ابھی پھینک رہا ہوں آپ کی طرف کہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کا علمی لیول کیا ہے یا آپ کا سماعت کا لیول کیا ہے. آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میں آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں کہ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں گا. یعنی 3-4 جملے میں آپ کے مستقل حوالے کر رہا ہوں کہ کہاں سے آپ بات آپ سے کی جائے اور کس پیرائے میں کی جائے. ابھی میں نے ایک جملہ پھر کہا لیکن اس میں بھی آپ خاموش ہو گئے کہ اللہ عالم بعد میں ہے, علم پہلے ہے. نہیں میرا خیال, ہاں سلامت رہے آپ. میں آپ ہی کی طرف دیکھ لیتا ہوں قبلہ, جیسے آپ نے گفتگو سمجھی ہے, باقی سب چپ بیٹھے ہوئے. بہرحال گفتگو 3 دن مجھے ہی کرنی ہے اور ہو سکتا ہے آپ 3 دن آ جائیں یا نہ آ جائیں. بہرحال بات تو یہی ہوگی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ عالم بعد میں ہے, علم پہلے ہے. اس لیے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ ذات خدا کیا ہے. ذرا کبھی 1400 برس کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا کہ جس میں تاریخ خلفاء بھی ہے, جس میں تاریخ سربراہان بھی ہے, جس میں تاریخ قائد بھی ہے, جس میں تاریخ مفسرین بھی ہے, جس میں تاریخ مورخین بھی ہے, جس میں تاریخ سلاطین بھی ہے, جس میں بادشاہوں کی تاریخ بھی ہے, جس میں فلسفیوں کی تاریخ بھی ہے, جس میں منطقیوں کی تاریخ ہے. اس پوری تاریخ میں اٹھا کے ذرا پڑھیے گا اور کوئی کہیں سے بھی ایسا گوشہ نظر آ جائے کہ کسی نے معصوم سے ہٹ کر ذات خدا پر بات کی ہو اور معصوم نے جواب نہ دیا ہو. دیکھیے صفات پر تو سب بات کر لیں گے, اللہ کی صفت پر سب بات کر لیں گے, اس لیے کہ صفت انسان سے ہی متعلق ہے. اس لیے کہ اللہ, دیکھیے اللہ کے 99 نام ہمارے پاس موجود ہیں, تو کیا اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں؟ ذرا یا اللہ کہنے والوں سے ایک سوال پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے صرف یہ 99 ہی اسماء حسنہ ہیں؟ یہ اسماء حسنہ اس کے اسماء صفات ہیں. تو گویا اللہ کل 99 ہی صفات رکھتا ہے. تو جو اللہ صفات میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ میرے معصومین نے بتایا. 99 ہی صفات نہیں ہے, یہ 99 وہ ہیں کہ جن 99 صفات کی انسانوں کی ضرورت ہے. تمہاری ضرورت انہی 99 میں پوری ہو جاتی ہے, اس سے ہٹ کے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے. اب اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو معصوم نے ارشاد فرمایا, دیکھیے یہ 3 کتابیں منسوخ ہو گئی کہ نہیں, توریت زبور انجیل منسوخ ہو گئے, لیکن اصل توریت, اصل زبور, اصل انجیل یہ جہاں موجود ہے 114 صحیفے ہیں. یہ سب آپ کے پیش نگاہ ہے, کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا. ان میں 4 آسمانی کتابیں ہیں, صحف آسمانی ہے, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. اور جتنے آسمانی صحیفے یہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو معصوم کے پاس آتے ہیں اور یہ جمع ہو کے ایک جفر کہلاتے ہیں. اس جفر کو جفر ابیض کہا جاتا ہے اور معصوم جفر ابیض کا بھی مالک ہوتا ہے. جفر ابیض میں تمام آسمانی صحیفے ہیں جو آسمان سے نبی پر اترتے رہے, وہ سارے کے سارے معصوم کے پاس موجود ہیں. ایک اور چیز معصوم کے پاس ہوتی ہے, اس کا نام ہے جفر احمر. جفر احمر میں رسول اللہ کے ہتھیار, اسلحے, وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ اس وقت ظاہر ہوں گی کہ جب رسول جیسا آخری آ جائے. تیسری ایک اور چیز ہے, وہ ابھی نہیں بتاؤں گا, وہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ 3 چیزیں. تو جفر احمر بھی ہے, جفر ابیض بھی ہے. یہ جتنے آسمانی صحیفے ہیں, دیکھیے توریت, زبور, انجیل منسوخ ہو گئے. کیوں منسوخ ہو گئے؟ کہ اس میں ایک طریقے سے لوگوں نے ترمیم کر لی اپنے پاس. جب امت کے پاس کتاب آ جاتی ہے تو حشر وہی ہوتا ہے جو 3 کا ہوا. جب امت کے پاس آ جاتی ہے نا کتابیں تو وہی حشر ہوتا ہے کہ ان 3 کتابوں کا ہوا. توریت, زبور, انجیل اللہ نے منسوخ کر دی, لیکن اصل توریت, اصل زبور, اصل انجیل معصوم کے پاس موجود ہے. چونکہ تو موجود ہے جیسے آسمان سے نازل ہوئی. اب معصوم نے کہا کہ قرآن میں 350 نام اللہ کے موجود ہیں, مجھے نکال کے دکھاؤ. 99 تو معلوم ہے, وہ باقی جو ہے وہ کہاں ہے, کون نکال کے دکھائے گا؟ معصوم نے کہا کہ زبور میں 350 نام اللہ کے وہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. انجیل میں 350 نام اللہ کے وہ ہیں جو ان دونوں کتابوں میں نہیں ہیں. توریت میں 350 نام اللہ کے وہ ہیں جو ان تینوں کتابوں میں نہیں ہیں. تو کل ملا کے یہی کوئی 1200-1500 نام ہو جاتے ہیں. لیکن 1200 نام میں بھی وہ محدود نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ اس کے نام ہیں, اس سے بھی زیادہ اس کے صفات ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو صفات میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے, اور جو اللہ کو محدود جانے اس نے صرف اللہ کا نام لیا ہے, وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. اس لیے ہم بسط فخر, بسط ناز, اور اگر بسط غرور و تکبر بھی کہہ دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بسط فخر و بسط ناز عالم اسلام سے آنکھ ملا کر یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے علم توحید ان سے لیا ہے جنہوں نے کسی سے پڑھ کے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور کیسا ہے.
جن سے خود اللہ نے کلام کیا ہے، جن سے خود اللہ نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے جن سے خود اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، اپنی ذات کا اظہار کیا ہے، اس لیے معصوم سے پوچھا۔ اور اکثر میں ایسے سوال کرنے والوں کو بھی داد دیتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر نہیں گئے، وہ اگر علمی سوال، توحید کا سوال، توحید کی گہرائی اور گہرائی پر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا کہ جس پہ باب العلم لکھا ہوا تھا، جس پہ باب العلم لکھا ہوا تھا، اسی دروازے پہ دستک دی ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے میرے سوال کا جواب معلوم ہو سکتا ہے۔ سائل پہنچا، معصوم کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذات خدا کیا ہے، خدا کے ذات کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ صفات پر بات کرنا آسان ہے، ذات پر بات کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ذات اس کی بتائی جا سکتی ہے جو نظر آ رہا ہو، جو دکھائی دے رہا ہو، جو نظر آ رہا ہو، ذات اس کی بتائی جا سکتی ہے۔ یہ جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں یہ مخلوق ہیں، بشمول میرے ہم سب مخلوق ہیں، اور ہم مخلوق ہیں تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کے نام الگ ہیں، سب کے صفات الگ ہیں، سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کے لباس الگ ہیں، سب کے لہجے الگ ہیں، سب کا علمی لیول الگ ہے، سب کا فکری لیول الگ ہے، سب کے علاقے الگ ہیں، سب کا مستقر الگ ہے، سب کا مسکن الگ ہے، لیکن جو ایک بات سب میں مشترک ہے، صفات تو الگ ہیں لیکن سب کی ذات ایک ہے، اور وہ ذات ہے انسان۔ ہماری ذات کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان۔ یہ ذاتیں جو بنا لی گئی ہیں یہ بات کی باتیں ہیں۔ خود اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ یہ تمہارے فخر و ناز کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے غرور و تکبر کے لیے نہیں ہے کہ ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ صرف اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ لیکن ذات کیا ہے؟ ذات ہم سب کی ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان، یعنی کسی کی ذات پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جب کوئی نظر نہ آ رہا ہو، اور پوچھا جا رہا ہے معصوم سے، یہ جو معصوم نظر آ رہا ہے، بظاہر دکھائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا۔ ساتھ ہے نا میرے عزیزوں؟ جو دکھائی دے رہا ہے۔ وقت میرے پاس چونکہ محدود ہے، 5:40 یا 45 پہ اذان ہونا ہے، اس سے پہلے مجھے ممبر چھوڑنا ہے، اور میں اذان کے احترام کا بہت قائل ہوں، اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ بہت سارے مطالب آپ کے حوالے کر دوں کہ اللہ کی ذات پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس سے جو دکھائی دے رہا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے اس کے متعلق جو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ذرا سوال کرنے والے کو بھی اس طرح سلام کر لیا کرو کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بظاہر تو ہم جیسے ہیں لیکن روحانی طور پر نہ ہم ان جیسے نہ یہ ہم جیسے، بظاہر تو یہ ہماری طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چیلنج سے بات کی جا رہی ہے عالم اسلام سے، کہ عالم اسلام میں میں نے جتنی تاریخیں پڑھی، اس میں تاریخ خلفاء بھی ہے، وہ سب چیزیں دہرا لیجیے گا جتنے میں نے جملے آپ کے حوالے کیے، کہ کہیں سے بھی لا کے چیلنج ہے کہ دکھاؤ کہ کسی سے ذات کے بارے میں، ذات خدا کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور اس نے جواب دیا ہو کہ ذات خدا کیا ہے۔ یقیناً بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا ہوگا، بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا ہوگا، میں انکار نہیں کر رہا، دیکھیے ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگوں سے سوالات پوچھے گئے، بڑے بڑے بلند قامت لوگوں سے سوال پوچھے گئے، بڑے بڑے قد والوں سے سوال پوچھے گئے، بڑے لمبے قد والوں سے سوال پوچھے گئے، تسلیم کرنا چاہیے، اور میں اس کا قائل ہوں کہ انہیں بھی تسلیم کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو دیکھو کہ وہ کتنے سچے تھے کہ انہوں نے ہر مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی ہم سے کیا پوچھتے ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ سوال ان سے بھی پوچھا گیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہر بار کہا کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ 70 مرتبہ انہوں نے کسی اور کی طرف منتقل کر دیا کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ تو اب وہ سائل کہ جس نے کم از کم 40 مرتبہ یہ سن لیا ہوگا کہ 40 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو اس نے کہا 41 مرتبہ، 41ویں دفعہ انہی کے پاس کیوں جاؤں، اسی کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں جو ہلاکت سے بچانے والا ہے، جو ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ تو اب وہ پہنچا اور علی کے وارث کے پاس پہنچا، معصوم کے پاس پہنچا کہ ذات خدا کیا ہے۔ یہیں سے میں نے بات کو منتقل کرنا تھا کہ معصوم نے کہا کہ العلم ذات ہی، اللہ کی ذات ہی علم ہے۔ جس نے میرا ساتھ دیا اس کو میرا سلام ہے۔ اتنی میں نے محنت کی ہے ذات سمجھانے میں، اب آپ کو ذات سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا ہماری ذات یہ ہے کہ صفت مختلف ہے، یا جتنے لوگ بیٹھے ذات ایک ہے، اور ذات ایک کیا ہے؟ انسان، ہم بشر ہیں، ہماری ذات یہ ہے کہ ہم بشر ہیں، اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ علم ہے۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ علم ہے، علم
اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ علم ہے. اور خود معصوم نے ارشاد فرمایا، جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، خود معصوم نے ارشاد فرما دیا کہ جب آپ علوم توحید پڑھتے ہیں، جب آپ صفات توحید پڑھتے ہیں، جب آپ صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت سی باتیں ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو اللہ میں ہیں. بہت سے کام ہیں جو اللہ کے لیے محال ہیں، یعنی وہ کر تو سکتا ہے، کرے گا نہیں. محال ہے، محال کام وہ نہیں کرتا. یہ علوم توحید میں کچھ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو ہمیں بچپن میں پڑھائی جاتی ہیں کہ محال کام ہے. محال، محال کا مطلب کیا ہے؟ بڑی سامنے کی بات ہے، صرف 30 سیکنڈ میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور آپ نے سنا ہوا ہے. صرف آپ کی میموری ریکال کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا. کسی نے بہت عظیم سوال ہے، بڑا مشہور سوال ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ معصوم نے کہا ہاں، ہر شے پر قدرت ہے، ہر کام کر سکتا ہے. کہاں ہر کام کر سکتا ہے؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی سوئی کے ناکے میں سے اللہ اونٹ گزار دے. اس نے کہا کہ چھوٹی سی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزار سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہر کام کرتا ہے. کہا بات یہ ہے کہ اللہ محال کام نہیں کرتا. یہ محال کام ہے، محال، ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو سوئی کے سوراخ کو اتنا بڑا ہونا پڑے گا کہ اس میں سے اونٹ گزر جائے، یا اونٹ کو اتنا چھوٹا ہونا پڑے گا کہ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اونٹ اپنے حجم میں ہو اور سوراخ اپنے حجم میں اور اس میں سے گزر جائے. کہ یہ کام ہے کار محال، اور محال کام اللہ نہیں کرتا. اسی طرح محال یہ ہے کہ وہ کسی میں سما جائے. یہی تک تو لانا ہے میرے عزیزوں. یہیں سے موضوع پہ آ رہا ہوں میں، یہیں سے موضوع پہ آ رہا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں لطیفے سنانے والا ذاکر نہیں ہوں. پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ لطیفے سناتا ہوں نہ چٹکلے سناتا ہوں. فکری بات کرتا ہوں، علمی بات کرتا ہوں. بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کے خدا کا شکر ہے کہ آپ بتا رہے، تو اب میرے ساتھ دیتے چلے جائیے گا. یہ محال کام ہے. اور دوسرا محال کام کیا ہے کہ وہ کسی میں حلول نہیں کرتا. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کل شیء قدیر ہے نا، ہر کام کر سکتا ہے، تو یہ حلول کیوں نہیں کر سکتا؟ سوچئے یہاں پر آ کر کیا وہ نعوذ باللہ محتاج ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا؟ نہیں. اس کام کو پھر مجبوری نہیں کہتے، اسے محال کہتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق مخلوق میں سما جائے. بھئی یہ مائک جس نے بنایا ہے، سوال پوچھنا، یہ مائک جس نے بنایا ہے، یہ مائک جس نے ایجاد کیا ہے، کیا یہ وہ مائک جیسا تھا؟ مائک کو بنانے والا مائک جیسا تھا؟ نہیں تھا. تو جب مائک کو بنانے والا مائک جیسا نہیں تھا تو وہ اس میں سما بھی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ وہ تار کے اندر سے کرنٹ بن کے آ جائے. سمجھے نا اس بات کو؟ اللہ خالق ہے، ہر کام کر سکتا ہے، بندے میں نہیں سما سکتا. کیوں؟ اس لیے کہا محال ہے. محال یہ ہے کہ اتنا بڑا ہوتے ہوئے اس کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پست مخلوق میں آ جائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ متکلم ہے. یہ طرح سلامت رہے. یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں، توحید کی اصطلاحات ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ متکلم ہے. متکلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام ایجاد کرتا ہے. جس چیز کے ذریعے سے چاہے کلام کر لے، چاہے تو درخت کو اپنی زبان بنا لے، چاہے تو علی کو اپنی زبان بنا لے. سلامت رہے آپ. توجہ فرما رہے نا، وہ متکلم ہے. اب وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کسی میں سماتا نہیں ہے. جب کسی میں سماتا نہیں ہے تو اس کا علم کسی میں کیسے سما جائے گا؟ یہی تک لانا ہے. اور دیکھیے یہی میرا موضوع 3 دن قرار پائے گا. میں آپ کو یہاں تک لے آئے، تبھی میں نے 10 منٹ میں آپ کے حوالے کر دی کہ یہ محال ہے کہ وہ کسی میں سمائے. جب یہ محال ہے کہ وہ کسی میں سمائے تو اصول یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا، الوہیت کا تقاضا یہ ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی میں سماتا ہی نہیں ہے، جب وہ کسی میں حلول ہی نہیں کرتا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے کبھی بھی انسان سے یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے پہچانو. یا اللہ، ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تجھے پہچانو، دوسری طرف تو کسی میں حلول بھی نہیں کرتا، تیسری طرف تو نظر بھی نہیں آتا. تو کیسے تجھے پہچانا جائے؟ کیسے تجھے پہچانا جائے؟ یا تو نظر آ جا، یا کسی میں حلول کر جا اور اس کے ذریعے سے بتا دے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تو پروردگار تو کسی میں حلول بھی نہیں کرتا، نظر بھی نہیں آتا، تو تجھے پہچانا کیسے جائے؟ تیری ذات کیسے پہچانی جائے؟ تیرے صفات کیسے پہچانے جائیں؟
تو میرے عزیزوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید نتیجہ یہی ہو جائے اور یہی سے بات مڑ جائے کہ پروردگار تو حلول بھی نہیں کرتا، تو سماتا بھی نہیں ہے، تو ظاہر بھی نہیں ہوتا، تو نظر بھی نہیں آتا، تو کیسے تجھے پہچانا جائے، کیسے تیرا قرب حاصل کیا جائے، کیسے تیرے صفات پہچانے جائیں، کیسے تیری ذات پہچانی جائے؟ تو پروردگار سمجھا دے، تو ہی طریقہ سمجھا دے، تو آواز صرف یہی آئے گی، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مجھے بتا دینا خدا کو پہچاننے کا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے، آواز صرف یہی آئے گی کہ ہمیں تمہارا سوال پہلے معلوم تھا، اسی لیے ہم نے کسی زبان کو اپنی زبان، کسی چہرے کو اپنا چہرہ، کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ۔ صلوات تو پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سوائے اس کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے، کہ کوئی ہو جو اسے سمجھائے، اور اسے وہی سمجھائے جسے وہ سمجھا چکا کہ میں کون ہوں۔ میں نے رک کے جملہ کہا ہے، اسے صرف وہی سمجھا سکتا ہے کہ جسے اس نے براہ راست سمجھایا ہو کہ میں کون ہوں۔ یہی ہم 1400 برس سے اور خصوصیت کے ساتھ اس ایک صدی میں امت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک اس کے منصوص و مخصوص و مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ و مختار بندوں کو نہ سمجھو گے تو یا اللہ صرف زبانی رہ جائے گا، روحانی نہیں رہے گا۔ نعرہ الوہیت صرف زبانی رہ جائے گا، نعرہ تکبیر صرف زبانی رہ جائے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے سمجھنا ہے تو انہیں سمجھو جو اسے سمجھ چکے ہیں، جو اسے سمجھ چکے ہیں۔ بات آ گئی صفات کی، تو کتنے صفات ہیں جو اللہ میں موجود ہیں، جو ہم سے متعلق ہیں۔ میں نے کہا کہ ان 99 ہی کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ 99 کے ذریعے سے مجھے پہچانو، باقی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ نہ معلوم اللہ کی اور کیا کیا صفات ہیں جو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں موجود ہے، دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سن رہا ہے میرا اللہ اس وقت یہاں پر، آپ سب کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کے ناموں سے باتیں کریں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اس وقت یہاں اللہ موجود ہے، اس وقت یہاں بھی اللہ موجود ہے۔ یہ میں نے غلط کہا کہ یہاں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، سڑکوں میں بھی موجود ہے، شاہراہوں پر بھی موجود ہے، پورے خطہ ارض میں، پورے عالمین میں، زمین سے آسمان تک، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں تک ہے سب جگہ اللہ موجود ہے، سب کے ساتھ اللہ موجود ہے، سب کے ساتھ اللہ موجود ہے، ہر وقت اللہ موجود ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے نا۔ تو اب اسی طرح ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ موجود ہے، دکھائی نہیں دے رہا، سن رہا ہے نا اس وقت مجھے میرا اللہ، یقین ہے آپ کو، اور آپ کا یہ بے شک کہنا بھی سن رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کان کسی اور کے ہوتے ہیں، سنتا وہ خود۔ توجہ ہے؟ تو میرے عزیزوں، صفات اس کے جو ہمارے پاس پہنچے، کیسے پہچانا جائے؟ اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے، رکا اس لیے ہوں کہ ایک ہی بات سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ صفات اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں۔ ابھی صفت کی بات ہو رہی ہے، اب ذات کی بات پہ آ جاؤں گا، صفت و ذات کے ساتھ، اور پھر اپنے موضوع کو کامل کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ صفات اللہ کے ہیں، صفات 99 صفات ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا نا ایک لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے، اس کے صفات آج تک اس نے کبھی کسی طریقے سے بھی ظاہر ہو کر ہمیں یہ نہیں دکھایا کہ وہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا بھائی آپ سمجھ لیں گے، میں نے تو اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تک اللہ نے کہیں ہمیں ظاہر ہو کے یہ نہیں دکھایا دیکھو میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ ہمیں کیسے یقین آئے کہ وہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے نا؟ تو سوائے اس کے کہ کوئی اس کا مرتضی بندہ ہو، وہ مردے کو ٹھوکر مار کے کہے کہ قم باذنی یا قم باذن اللہ، وہ پھر یہی کہے گا کہ اگر وہ ظاہر ہو کے زندہ کرتا تو ایسے ہی تو زندہ کرتا۔ توجہ ہے نا؟ اس کے صفات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے صفات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، کسی نبی نے چاند نہیں بنایا، کسی ولی نے چاند نہیں بنایا، چاند اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے،
اللہ صاحب قوت ہے، اللہ خالق عدل ہے، اور اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے، اللہ ہی ڈکٹیٹر ہے، اللہ ہی آمر ہے، اللہ ہی صاحب امر ہے، اللہ ہی مالک امر ہے، اللہ ہی امر دارنے والا ہے۔ کسی کی کیا مجال کے چاند پہ کنٹرول کر لے، لیکن جس چاند کا خالق اللہ ہے اسے کوئی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، تو اب یہ اختیار کہاں سے آیا اور یہ اختیار کیوں دیا گیا؟ یہ اختیار مصطفیٰ کو کیوں دیا گیا؟ اے مصطفیٰ، جس چاند کو میں نے بڑے چاہ سے بنایا ہے کہ محبوب کے استعارے کے لیے چاند استعمال ہو جاتا ہے، تو تم محبوب ہو تو تم چاند سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ سورج کا خالق بھی تو اللہ ہے نا۔ پہنچ جائیں نا بھائی، جلدی جلدی خود بخود پہنچ جائیں۔ سورج کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ کی فطرت، اللہ کی فطرت، اللہ کی فطرت، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اصول ہے، سورۃ النساء میں اللہ نے اصول دے دیا کہ تم ہماری فطرت، ہمارے آئین، ہمارے اصول، ہمارے قانون، ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی امت مسلمہ اس بات کو کہ اللہ نے قرآن میں آئین اور اصول دے دیا کہ میری فطرت نہیں بدلتی، میری فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو ہماری فطرت ہے وہ اللہ کی فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پوری کائنات چل رہی ہے اللہ کی فطرت ہے۔ ایک جملہ کہہ دو، فطرت 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 خورشید یہ ہے کہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میری فطرت بدلتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے جنہوں نے فطرت خدا کو تبدیل کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے واپس پلٹا دیا؟ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا جو ہے تو جو بندے فطرت خدا میں تغیر و تبدل کا اختیار رکھتے ہوں، جملہ بڑا میں نے آپ کے حوالے کیا ہے نا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو سفر ہے سورج کا مشرق سے مغرب تک، ذالک تقدیر العزیز الحکیم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز الحکیم۔ آیتیں تو آپ کو یاد ہے نا، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں، پوری آیت آپ نے پڑھوا دی، چلیے یہ بھی ثواب کا کام ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اپنے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کا راستہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ اس کا راستہ اللہ کا بنایا ہوا، اس کی تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہیں تک تو لانا ہے۔ عالم اسلام کیوں نہیں سمجھتا کہ تقدیر سورج کی اللہ نے بنائی ہے؟ خدا کے لیے سمجھے میں کہنے کیا چاہ رہا ہوں؟ ذالک تقدیر العزیز الحکیم، یہ جو سورج کی تقدیر ہے کہ مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا، یہ سورج کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے۔ سورج کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے۔ علی نے ایک اشارے سے سورج کی تقدیر بدل دی، تو جو علی سورج کی تقدیر بدل کے اس کا راستہ بدل دے، اس کا بیٹا کسی راہب کی تقدیر بدل کے 7 بیٹے نہیں دے سکتا۔ یہاں عالم اسلام اس بات پر بھی ذرا غور کر لے اور اس بات کو نوٹ کر لے کہ کہیں علی اور اللہ میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ علی نے اللہ سے ٹکراؤ کر کے کہ تو نے مشرق سے نکالا ہے تو میں مغرب سے نکالا ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹکراؤ اس وقت ہوتا علی اور اللہ میں کہ جب علی نے شب ہجرت سو کے اللہ کی مرضی نہ خریدی ہوتی۔ اب جو کام دست علی سے صادر ہوگا وہ کام مرضی خدا والا ہوگا، وہ مرضی خدا کے عین مطابق ہوگا۔ اس لیے کہ لاؤ انسانوں میں کوئی ایسا انسان لاؤ، بڑے تم نے بازار بنائے ہوئے ہیں، بڑی تم نے مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے تم نے تجارت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے تم نے سودا اور تجارت کاروبار کرنے کے مراکز بنائے ہوئے ہیں۔ آج تم نے آپس میں تجارت کر دی، تم نے کچھ انسان کو بیچا، انسان سے خرید لیا، انسان نے انسان کو بیچا، انسان سے خرید لیا، بارٹر سسٹم ہو گیا، پیسے سے کچھ لیا اور پیسے سے کچھ لے لیا، چیز سے چیز لے لی، پیسے سے پیسہ لے لیا، سب کچھ کر لیا۔ آپس میں کرتے ہو نا تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ۔ لاؤ کوئی ایسا انسان جو اللہ سے تجارت کر رہا ہو، اپنا نفس بیچ رہا ہو، اس کی مرضی خرید رہا ہو۔
لاؤ کوئی ایسا انسان لاؤ کہ جسے اللہ نے انڈورس کیا قرآن میں کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں ہی میں تو وہ انسان ہے نا کہ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے, اللہ سے ٹریڈ کر رہا ہے. علی اس بزنس مین کا نام ہے, علی اس بزنس مین کا نام ہے جو اللہ سے بزنس کرتا ہے, جو اللہ سے تجارت کرتا ہے. کہا یا علی میری مرضی تمہارے پاس. اب سورج پلٹ رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے, چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے, ستارہ کسی دروازے پر اتر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے, مردہ زندہ ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے, نماز جنازہ زندگی پڑھائی جا رہی ہے اور مردہ ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے. تو یہ مرضی وہیں ختم نہیں ہو گئی, یہ مرضی منتقل ہوئی ہے. علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے بیٹے تک چلی جائے؟ ہائے ہائے ہائے, آپ کی وراثت آپ کے بیٹے کے پاس چلی جائے تو کیا علی کی وراثت علی کے بیٹوں کے پاس نہیں جائے گی؟ مجھے بتائیے, کیا علی کی وراثت نہیں جائے گی؟ بھائی لے لیے نا باغات, لے لیے نا باغات, کوئی پرواہ نہیں اس گھرانے کو, کوئی مسئلہ ہی نہیں اس گھرانے کو. صرف احتجاج کر کے بتایا کہ بھئی احتجاج ضروری ہے, احتجاج ریکارڈ پہ آنا چاہیے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. باغ لے لیا, ذرا ہمارا علم تو لے کے دکھاؤ, ہمارا اختیار تو لے کے دکھاؤ. ہمارے علم پہ قبضہ نہیں ہو سکتا, منبر پہ قبضہ ہو جائے گا, سلونی پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. سلونی پہ قبضہ نہیں ہو سکتا, کوئی اب سلونی کہے گا نہیں, اور جس نے کہا وہ شرمندہ ہوا. پڑھ چکا یہاں جس اسٹو کیشرے میں منتظمین تشریف فرما ہے, اصغر عابدی صاحب بیٹھے, ان کیشرے میں پڑھ چکا کہ کس کس نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں سلونی اور کتنا شرمندہ ہوا. مجھے نہیں دہرانا ہے. تو اب کوئی بندہ ایسا ہو کہ جہاں صفات خدا کا اظہار ہو جائے, جہاں صفات خدا کا اظہار ہو جائے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خدا اپنی صفت کا مظہر کسی کو بنا دے. اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ صفت خدا کا مظہر ہو جائے, کسی کو بھی دے دیتا. اس نے کہا میں رب ہوں, کہا تمہارے ماں باپ بھی رب ہیں, تمہارے ماں باپ بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی ہے بچپن میں, ان پر ویسے ہی رحم فرما اے میرے رب. تو کہا بھئی یہ ہم نے اپنی صفت ربوبیت ماں باپ میں دے دی. تمہاری جو ماں ہے وہ تم سے ایسے ہی محبت کرتی ہے جیسے ہم تم سے کرتے ہیں, تو اپنی محبت کا پرتو ماں کو بنا دیا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صفت بندے تک منتقل کر دیتا, اس کے لیے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ذات منتقل ہو جائے, بس یہی تک جو آپ کو لانا ہے. اس کی ذات کسی میں منتقل ہو جائے, یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے کہ میں کسی میں حلول نہیں کرتا. بات تو صفت کی ہو چکی, اب رہ گئی ہے ذات کی بات. ذات خدا علم ہے, یہی بات سمجھانا تھی. ذات خدا علم ہے, العلم ذات ہی, علم ہی اس کی ذات ہے. وہ جیسا ہے جو ہے, علم ہی علم ہے, اور علم نظر نہیں آتا, علم نظر نہیں آتا, علم اظہار چاہتا ہے. جب تک سلونی نہیں کہو گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ عالم ہو یا نہیں. ٹھیک ہے, علم اظہار چاہتا, علم نظر نہیں آتا. مجھے نہیں پتا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کے پاس کتنا علم ہے, اس لیے کہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی کس نے کتنے سویٹر پہنے ہوئے, کس نے کتنی جیکٹ پہنی ہے, اس لیے کہ سب چیز دکھائی دے رہی ہے. علم کتنا ہے یہ نہیں پتا, عقل کتنی ہے یہ نہیں پتا, اس لیے کہ یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اب علم رہ گیا, اور علم ہے اس کی ذات. کہ ذات کسی میں کیسے آ جائے گی؟ نہیں ہے, ناممکن ہے کہ اس کی ذات کسی میں آ جائے, لیکن وہ بھی اللہ ہے. لطف لے لیتے اس جملے کا, وہ بھی اللہ ہے. ہاں, جو کام ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ راستہ بناتا ہے, اس کے لیے وہ راستہ بناتا ہے. صفت تو اس نے متصف کر دیا بندوں کو, ابراہیم تم بھی مردے زندہ کرو, عیسیٰ تم بھی مردے زندہ کرو.
عیسیٰ تم بھی پرندہ بناؤ مٹی سے خلق کرو، عیسیٰ تم بھی روح ہو، کتنی صفتیں دے دی نا بھائی. یہ ذات کہاں سے آ جائے گی؟ ذات کیسے منتقل ہو جائے؟ ذات کا اظہار کیسے ہو جائے؟ ذات تو علم ہے، اس کی ذات تو علم ہے. کوئی اسے معلوم کر دے تو وہ عالم تو ہو جائے گا، علم نہیں ہوگا. بھائی کوئی اسے معلوم کرے تو معلوم کرنے والا عالم ہوگا، علم تو نہیں ہوگا، علم تو نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے. جیسے ہی بات آئی اس کے علم کی، جیسے ہی بات آئی اس کے علم کی، جملہ ضائع نہ ہو، اس لیے کہ اتنی آسان آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ آپ روز پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں. اور آیت بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، شاید سب سے بڑی آیت ہے. آیت کا نام ہے آیت الکرسی، ہے نا؟ کتنی بڑی آیت، ایک آیت ہے آیت الکرسی. لیکن ہم نے جب وہاں سے بات شروع کی تو 2 آیتیں مل کے آیت کرسی ہو گئی. ویسے تو علی العظیم تک ایک آیت ہے، کیونکہ آیت الکرسی ہے تو بنیادی طور پر وہیں تک ہونا چاہیے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا روز، ٹھیک ہے. اب جملہ آپ کے حوالے، بڑی آسان بات کرنے جا رہا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے گی. جیسے ہی علم کی بات آئی تو کہا علم و ذات ہی، اس کی ذات علم ہے. یا علم کہو یا ذات خدا کہو، ایک ہی بات ہے. نہیں، جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے میں جملہ کہوں گا نہیں. یا علم کہو یا ذات خدا کہو، ایک ہی بات ہے نا. اس کی ذات ہی علم ہے، علم ہی ذات ہے. اور وہ ذات کسی میں کیسے منتقل ہو جائے، یہ تو محال کام ہے. لیکن پھر میرا جملہ وہ بھی اللہ ہے. ایک بار اس نے کہا جملہ لے جائیے، کم از کم مسکرا تو دیجیے گا ایک بار. آیت الکرسی میں کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جسے وہ چاہے. بہت آسانی سے سنا آپ نے جملہ، اتنا بڑا جملہ آپ کے حوالے کیا میں نے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کا علم کیا ہے کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک کلیدی جملہ دے دیا جب اللہ نے کہا نہیں تو نہیں، نہیں تو نہیں. لیکن میرا جملہ ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا، جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا علم کیا ہے سوائے اس کے کہ جنہیں وہ خود بتا دے کہ میں عالم ہوں تو کیسا، میں علم ہوں تو کیسا. کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جنہیں وہ چاہے، جنہیں وہ چاہے. تو اب اگر ذات خدا جو علم ہے وہ علم کی صورت میں کسی تک منتقل ہو جائے تو پھر اسے ہی حق ہے کہ وہ بھرے مجمع میں کہے کہ اگر سوال کرنا تو صرف مجھ سے ہی کرنا، کسی جاہل سے نہ کر لینا. صرف اسے حق ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی، صرف اسے حق ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو. اس لیے کہ علی ہر سطح ذہنی سے واقف ہے، ہر سطح علمی سے واقف ہے، ہر سطح عقلی سے واقف ہے، ہر سطح مذہب سے واقف ہے. علی ہر سطح فکر سے واقف ہے. علی کے سامنے کوئی ایک سطح علمی کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، بت پرست بھی تھے، خود پرست بھی تھے، خدا پرست بھی تھے، انا پرست بھی تھے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے. اور علی جانتے ہیں کہ صرف ایک سوال نہیں ہوگا، نہ معلوم کہاں کہاں کے سوال ہوں گے. اس لیے کہ جس کی جب مرضی آئے سوال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا علم لیے بیٹھا ہوں، اللہ کا علم لیے بیٹھا ہوں، اللہ کا علم لیے بیٹھا ہوں. اس لیے ارشاد فرما دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن جس کی تعویلات بھی ہیں ان کی تعویل کو اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کل، لیکن آج کی حد تک مجھے اجازت دیں کہ بس 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اجازت ہے بات آگے بڑھے جائے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. یہ جو اس کی تعویلات ہیں، اس کی تعویلات متشابہات کی تعویلات، محکم کی تعویل نہیں ہوتی، محکم آیات کی تعویل نہیں ہوتی، متشابہات کی تعویل ہوتی ہے.
اللہ نے کہہ دیا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دیا. اور دیکھیے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تحقیقی تفسیری تعبیری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ اے نبی، اے محمد، اے محبوب، اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب اتاری. اس کتاب میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، آیت آپ کی سنی ہوئی ہے اس لیے میرے ساتھ دیتے جائیے گا. اللہ وہ ہے کہ اے محبوب جس نے آپ پر وہ کتاب اتاری کہ جس کتاب میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک قسم ہے محکم، ایک قسم ہے متشابہ. اللہ نے کہا جو محکم ہے وہ کتاب کی بنیاد ہے، ان ام الکتاب، جو محکمات ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہے. وَأُخَرَ متشابہات، اور اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں. متشابہات جن کو پڑھنے کے بعد شبہ ہو جائے کہ مطلب یہی ہے یا کچھ اور ہے. متشابہات اتنی آسانی سے میں نے ایک لفظ میں سمجھا دیا. متشابہات کہ جن کو پڑھنے کے بعد شبہ ہو جائے کہ جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب یہی ہے. یعنی کوئی عربی پڑھنے والا، عربی میں ڈوبا ہوا، عربی میں غوطے کھایا ہوا، عربی جس کی مادری زبان ہو، عربی جس کا اوڑھنا بچھونا ہو، عربی جس کا کھانا پینا ہو، عربی جس کا چلنا پھرنا ہو، عربی جس کا سونا جاگنا ہو، وہ بھی یہی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر حرف کو سمجھ رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف تفسیر ہی نہیں ہے، تعویل بھی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک بار پیغمبر جیسے ہی مباہلہ جیت کر آئے ہیں اور منبر پر بیٹھے اور اصحاب کرام سے مخاطب ہوئے کہا، جب ہم مباہلے کا لشکر تیار کر رہے تھے 5 چادر میں موجود تھے تو جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ نے آیت تطہیر بھیجی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے ہی لفظ آیا رجس، رے جیم سی، جیسے ہی الرجس لفظ آیا بیچ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا اوڑھنا بھی عربی، جن کا بچھونا بھی عربی، جن کا کھانا بھی عربی، جن کا پینا بھی عربی، جن کا چلنا بھی عربی، جن کا پھرنا بھی عربی، جن کا سونا بھی عربی، جن کا جاگنا بھی عربی، جن کی مادری زبان عربی. کروٹ کروٹ عربی لینے والا صحابی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ الرجس سے کیا مراد ہے؟ الرجس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عربی جاننے والا قرآن کو جاننے والا بھی ہو. انہوں نے بتا دیا خبردار کوئی عربی جاننے والا ضروری نہیں کہ قرآن کے ایک حرف سے واقف ہو. انہوں نے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجھے کافی ہے، باقی کوئی کہتا چلا جائے. ایک بار کہا الرجس سے کیا مراد ہے، اب پیغمبر نے الرجس سے کیا مراد ہے. دیکھیے یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے تفسیر کا اور تعبیر کا، ترجمے کا اور تعبیر کا، یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے. یا کسی بچے سے بھی پوچھو کہ الرجس سے کیا مراد ہے، الرجس سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا رجس کا مطلب ہے نجاست. یعنی رجس کے ظاہری معنی نجاست ہے، رجس کی ظاہری تفسیر نجاست ہے، لیکن یہ لفظ رجس صرف تفسیر نہیں تعویل بھی رکھتا ہے، اور تعویل کا علم رسول کے پاس ہے یا رسول بن فی العلم کے پاس ہے. اس لیے اس نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ رجس کا کیا مطلب ہے. یعنی اب وہ چاہتا ہے کہ رجس کی تعویل بتائیے، تو اب پیغمبر نے تعویل بتائی. ظاہر میں کیا ہے؟ نجاست. کوئی ذہن پہنچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رجس کی تعویل کیا ہو سکتی ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے. کا رجس کا مطلب ہے شک، یعنی ظاہر میں کچھ اور معنی ہوں اور باطن میں کچھ اور معنی ہوں، باطن میں کچھ اور معنی ہوں، اسے کہتے ہیں تعویل، اسے کہتے ہیں تعویل. ختم ہو رہی ہے بات، صحیح مجموع میرے سامنے ہے اور جتنا بھی اس وقت تک ذکر ہو چکا ہے اور ہونے والا سبھی سال ہو رہا ہے. مرحوم کو جن کے سال ثواب کی وجہ سے خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرمائے، ان کے بچوں کو ان کے غم میں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو باغات جنت میں سے ایک باغ قرار دے دے. اب جملہ آپ کے حوالے ہے. آپ نے سمجھا تفسیر و تعویل کا فرق یہ ہے کہ بظاہر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، باطن کچھ اور ہے. بظاہر اس کا مطلب ہے نجاست، باطن تعویل یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے شک. کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اس تعویل تک، صرف رسول نے بتایا کہ یہاں رجس ظاہر میں کچھ اور کہتا ہے، باطن میں کچھ اور کہتا ہے. کوئی ایسا ذی نفس، کوئی ایسا کلمہ گو نہیں ہے جو اس تعویل کے سے اختلاف رکھتا ہو. سب نے کہا کہ پیغمبر نے کہہ دیا الرجس سے مراد شک، الرجس سے مراد شک. تو اب تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے. ایک آیت اور لے جائیے جو تفسیر و تعویل کے ساتھ ملاپ کے آپ کے سامنے نظر آتی ہے اور آپ کو بچپن سے یہ آیت یاد ہے اور ہر سال آپ اس آیت کو دہراتے ہیں کہ جب رمضان کی تاب راتیں آ جاتی ہیں جنہیں شبہ قدر کہا جاتا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بچے سے پوچھو کہ بیٹے بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ
القدر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ہم نے کہا بھئی آیت کون سی ہے، محکم ہے یا متشابہ ہے؟ سب نے کہا محکم آیت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے شب قدر۔ اور ہمیں معصوم نے بتا دیا کہ شب قدر رمضان میں آخری 3 تاک راتوں میں تلاش کرو کہ اس شب قدر میں اللہ کا امر اترتا ہے، امر کے ذریعے تمام مخلوقات کی قسمتوں کے فیصلے اترتے ہیں اور ان فیصلوں کو صدور کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، نفوس کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں کون سی بات ہے کہ لیلۃ القدر نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ محکم آیت ہے، محکم آیت ہے۔ ہم نے کہا بڑے اکڑ رہے ہو کہ محکم آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب ذرا اگلی آیت تو پڑھو، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو شب قدر؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پہلی آیت میں آپ نے کہا محکم آیت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ نے فوراً دوسری آیت رکھی وما ادراک۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ بتا بھی دیا کہ شب قدر کیا ہے، پھر کہہ رہا ہے تم کیا جانو؟ بھائی رسول نے بتایا نا کہ 3 تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو کہ جس میں مخلوقات کی قسمت کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے اترتے، بتا دیا نا۔ اس میں یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اتنی نمازیں پڑھو، یہ اتنے قرآن کی سورے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو اور صبح تک جاگتے رہو، بتا دیا نا۔ پھر کہہ رہا وما ادراک، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اللہ نے بتایا کہ جو لیلۃ القدر اب تک محکم تھا، دوسری آیت نے اسے متشابہ بنا دیا۔ دوسری آیت نے اس لیلۃ القدر کو متشابہ بنا دیا، اور جیسے ہی متشابہ آ جائے اللہ نے کہا خبردار اس متشابہ کی طرف غور نہ کرنا، اس لیے کہ متشابہ کا علم یا تو مجھے ہے یا راسخون فی العلم کو۔ متشابہات کی تعویل راسخون فی العلم سے پوچھنا تو آج چلو راسخون فی العلم کے دروازے پر چلتے ہیں۔ اگر قوت ہے، اگر معرفت ہے، اگر تازگی ہے، اگر طہارت ہے، اگر نجابت ہے، اگر سیادت ہے، اگر شرافت ہے تو چلو راسخون فی العلم کے دروازے پر چلتے ہیں۔ اور اگر وسعت ضرب اتنی وسیع ہے کہ جو وہاں سے جواب آئے اسے قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو چلو راسخون فی العلم کے دروازے پر چلتے ہیں۔ چلا پہنچا ابو بصیر، پہنچا راسخون فی العلم میں سے ایک راسخ فی العلم کے دروازے پر، چھٹے امام کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، امام نے کہا آ جاؤ ابو بصیر، تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ ابو بصیر آئے، امام کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، سر جھکا کر کہا مولا ایک آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہا ہاں آیت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا آیت دوسری ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو مولا کیا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ بھی نہیں جانتے شب قدر کیا ہے؟ بات آ گئی اور انہی جملات کے حوالے اور فضائل کے اعتبار سے فیصلہ کن جملات کے حوالے کر رہا ہوں، کل سے تقریر یہیں سے آغاز ہو جائے گی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کے مولا کیا آپ بھی نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمارے ہی صحن میں اترے، ہمارے ہی قلب پر اترے اور ہمیں ہی نہ معلوم ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا کیا مجھے نہ معلوم ہوگا؟ کیا مجھے نہ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ہے تعبیر اب جو مولا کرنے جا رہے ہیں۔ کہ سنو ابو بصیر، تمہیں ابو بصیر کہا ہی اس لیے ہے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں تمہاری وسعت ظرفی اس کو قبول بھی کر سکتی ہے، جذب بھی کر سکتی ہے، اور ابو بصیر پابند کر رہے ہیں اسے ہی بتانا کہ جو سلمان جیسا ہو، جو ابو ذر جیسا ہو۔ کہ ابو بصیر سنو، اللہ نے صحن خانہ رسول میں آیتیں نازل کی تو صرف آیت نازل نہیں کی بلکہ تعویل بھی، تفسیر بھی نازل کی۔ مولا بتائیے تو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے ہماری دادی زہرا کی اصل معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کا ادراک۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جملہ یہ ہے کہ صرف فاطمہ کو پہچانا نہیں، جو اصل پہچاننے کا حق ہے
جو اصل پہچاننے کا حق ہے، جس نے وہ معرفت حاصل کی جو حق معرفت ہے، اس نے ادراک کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو نہ میں اکڑ سکتا ہوں نہ آپ اکڑ سکتے ہیں کہ ہم نے زہرا کو پہچان لیا۔ ابھی تو زہرا کے لفظ زے کے نقطے کی بھی پہچان نہیں ہوئی۔ یہ نقطہ زے کے اوپر ہے، جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ آج تک نہ پہچانا جا سکا، وہ نقطہ نہ پہچانا جا سکا۔ تو زہرا کی کون معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ اب جملہ کیا کہا؟ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، اجازت ہے جملہ آپ وصول کریں گے آخری آدمی تک؟ کم از کم ہاں ہوں تو بول دیا کرو۔ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ اللیلۃ، اللیلۃ فاطمہ، القدر اللہ۔ معصوم نے کہا اللیل سے مراد فاطمہ، القدر سے مراد اللہ۔ لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر والی رات۔ لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر والی رات۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ والی فاطمہ۔ میں نے ابھی یہی دیکھنا تھا کہ یہ بات میں آگے بڑھاؤں کل سے یا نہیں، لیکن آپ نے بہت ہلکا لیا اس جملے کو۔ میں نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے بی بی پر، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ جو ایک جملہ ابھی میں نے آپ کے امتحان کے لیے کہ یہ جملہ آپ وصول کیسے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسی خاموشی سے سنا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل سے یہاں سے بات شروع کی جائے یا صرف علی علی ہی کیا جائے۔ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ والی فاطمہ۔ اس جملے کی تفسیر و تشریح کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ کعبے میں ظہور کرے گا تو سب مل کے پوچھیں گے مولا یہ اللہ والی فاطمہ ہے کون؟ یہ اللہ والی فاطمہ ہے کون؟ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کون ہے؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کون ہے؟ تو دیکھیے لیلۃ القدر کے جو اگر آپ حروف گنیں گے نا، چلیے گن لیجیے، حروف گنیں گے وہ 9 بنتے ہیں، وہ 9 بنتے ہیں۔ ختم کر رہا ہوں گفتگو، تھک گئے آپ شاید، یا میں نے آپ کو تھکا دیا پتہ نہیں کیا ہوا۔ آزان بھی ہونے والی ہے، ختم ہو رہی ہے بات، کل یہی سے بات شروع ہو جائے گی۔ تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کون ہے؟ اگر جانتے ہوتے تو کبھی دروازہ نظر آتش نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، یہی حق ہے بی بی پہ رونے کا۔ یہ دیکھیے ہائے ضرور کیا کیجیے، میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں کہ جب مصائب آئیں ہائے ضرور کرنا۔ یہ جو آپ ہائے کریں گے یہ گویا آپ نے اپنی قبر کی پہلی رات منور کی ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ اس کی قبر کی پہلی رات روشن ہو جائے، اسے چاہیے کہ مجلسوں میں سراحت سے آئے اور جیسی مصائب شروع ہوں ہائے حسین ضرور کہے، ہائے حسین ضرور کہے، کبھی چھوڑا نہ کرو۔ ہائے حسین کہنا، ہائے زہرا کہنا۔ پورے سال مجلسوں میں آتے ہیں زہرا کو حسین کا پرسہ دینے۔ یہ جمادی الثانی واحد مہینہ ہے کہ جب حسین کو زہرا کا پرسہ دینے، جب ایک بیٹے کو اس کی مادر گرامی کا پرسہ دینے آتے ہیں۔ اے حسین آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، آپ کے سر سے اماں کا سایہ اٹھ گیا۔ میرے عزیزو، جیسے ہی وصیت کی نا زہرا نے کہ یا علی آپ میری قبر پر روز آئیے گا، روز میری قبر پر آئیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر کم از کم سادات سے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ تمہاری جدہ ماجدہ کا ذکر ہے، تو اپنی دادی پر جو گزری ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہائے ہائے ضرور کہتے جانا۔ تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، زہرا کے مصائب پر کوئی رک نہیں سکتا، زہرا کے مصائب خاموشی سے نہیں سنے جاتے۔ یا علی میری قبر پر روز آئیے گا، میری قبر پر چراغ جلائیے گا، میری قبر پر قرآن خوانی کیجیے گا۔ علی سے ساری وصیتیں ہو گئی، سب آپ سن چکے ہیں۔ جیسے ہی علی وصیت سن کے حجرے سے باہر گئے، زہرا نے کراہتے ہوئے آواز دی، زینب میرے قریب آ جا، اسماء میری بیٹی زینب کو بلا لو۔ 5 برس کی زینب روتی ہوئی آئی، 5 برس کی بچی، 5 برس کی بچی روتی ہوئی آئی۔ ماں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، بیٹی کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد زینب کی پیشانی پر پیار کیا، اور میرا دل کہتا ہے کہ زینب کے بازوؤں پر بھی پیار کیا ہوگا، زینب کی کلائیاں بھی چومی ہوگی۔ اور ایک بار زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زینب شاید یہ تمہاری ماں کی آخری رات ہو جائے۔ زینب
पापा से तो तुम्हारे वसीयत कर ली है, कुछ तुमसे वसीयतें हैं। ज़ैनब मुझसे वादा करो, जैसे मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूँ वैसे तुम भी हुसैन का ख्याल करोगी। ज़ैनब मुझसे वादा करो, जहाँ हुसैन जाएगा साथ साथ चलती जाओगी, हुसैन का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। ज़ैनब रो रही थी कि अम्मा मैं तो वैसे ही अपने माजाए से मोहब्बत करती हूँ जैसे तुम मोहब्बत करती हो। चली गई ना ज़हरा, ज़हरा तो चली गई, कल या परसों भी तकरीर में शायद शहादत के लफ्ज़ भी पढ़ दूँ। ज़हरा तो चली गई ना, अब दिन पे दिन गुजरते गए, अब ज़ैनब हैं और हुसैन हैं। जिधर जिधर हुसैन जा रहे हैं साथ साथ ज़ैनब की निगाहें जा रही हैं। अगर हुसैन को कभी आने में देर हो जाए, ज़ैनब दरवाजे पे बैठी रह जाती हैं कि जब तक हुसैन ना आ जाए मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं दरवाजे के अंदर नहीं जाऊंगी। हाँ, एक वक्त आ गया कि जब हुसैन को मदीना छोड़ना था। 28 रजब का वाक़या है, जाना है हुसैन को, मदीने को अलविदा कहना है। 27 रजब की शाम आ गई, ज़ैनब ने कहा भैया कल मदीना छोड़ना है। कहा हाँ बहन जाना है, यही तकदीर है, यही मुक़द्दर है, नाना का दीन बचाना है, मदीना छोड़ कर जाना है, नाना की कब्र को अलविदा कहना है। कहा भैया नाना को आखिरी सलाम करना चाहती हूँ, मुझे मेरे नाना की कब्र पर ले चलो। दोनों बहनें इस भाई के साथ अब्बास के हिफाजती घेरे में आए, नाना को आखिरी सलाम किया। नाना की कब्र से रुखसत हुए तो बहन ने भाई के सीने से लग कर कहा भैया वो सामने जन्नतुल बकी में अम्मा की कब्र है। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। सामने जन्नतुल बकी में अम्मा की कब्र है, भैया मुझे माँ की कब्र पर ले चलो। जैसे ही कब्र ज़हरा नजर आई, ज़ैनब से अपने कदमों पे खड़े न रहा गया। ज़ैनब थर्रा के कब्र ज़हरा पर गिर गई और एक बार रुखसारा कब्र ज़हरा पर रख कर कहा अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम। अम्मा अब मैं कल से शायद तुम्हारी कब्र पर ना आ सकूं, अम्मा कल से मैं शायद चिराग न जला सकूं, इसलिए कि अम्मा तुमने मुझसे वसीयत की थी कि जिधर हुसैन जाए साथ साथ जाना। अम्मा हुसैन कल मदीना छोड़ रहा है, अगर तकदीर में हुआ तो ज़ैनब वापस आएगी। ये कह के बहन भाई कब्र से उठे। फिज़ा ने कहा मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि कब्र ज़हरा लरज़ रही थी, आवाज आ रही थी ए मेरे बच्चों अपने को तन्हा न समझना, जिधर जिधर तुम जाओगे ये ज़हरा साथ साथ जाएगी। अरे मुझे कसम खा के बताओ कि जब हुसैन का गला कट रहा था तो ज़हरा पहले से मौजूद अपने बालों से हुसैन के मक्तल की खाक को साफ कर रहे। अल्लाह